السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا ہے جی، قبروں پر پانی ڈالنا اور پھول ڈالنا کیسا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ دین اسلام کا جو مزاج ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شریعت اسلامیہ زندہ انسان کی قدر کرتی ہے، مرنے کے بعد اس کا احترام کرتی ہے۔ قبر کا جو اسلامی تصور ہے نا، وہ یہ کہ قبر ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو دیکھ کر آخرت یاد آئے۔ اس لیے اگر تو قبر کی مٹی اس انداز کی ہے بھربھری کہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، پھر تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن اگر ویسے ہی آپ پانی ڈال رہے ہیں تو پھر درست نہیں ہوگا۔ رہا مسئلہ پھول ڈالنے کا، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ غیر مسلم کلچر ہے۔ ہندو ارتھیوں پر پھول ڈالتے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ یہ تو ہو گئی شرعی بات۔ اگر عقلی طور پر دیکھا جائے تو میرا ایک سوال ہے کہ صاحب قبر کے ساتھ کیا بن رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ دو ہی شکلیں ہوں گی۔ اگر اسے جنت کا بستر مل چکا ہے، جنت کی ہوائیں خوشبوئیں مل چکی ہیں، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھل چکی ہے، اس کو آپ کے پھولوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اگربتیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو اس کو ان چیزوں کا ہوش نہیں۔ وہ ایک مثال شاید آپ نے سنی ہو، ایک آدمی قبر پر کھڑے ہو کر کال کر رہا تھا کسی پھول فروش کو کہ پھولوں کی بہترین قسم کی چادر جو ہے وہ یہاں بیچ دینا۔ اسی دوران اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ایک قبر کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور رو رو کر کہہ رہا ہے کہ ابا جی، جب سے آپ یہاں آ کر سوئے ہیں ہم نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، نائلون کے جوتے بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتے، آپ نے ہمیں کتنی عیاشی کروائی، آپ کے زندہ ہوتے ہوئے ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، لیکن آپ دنیا سے گئے، آپ یہاں آ کر سو گئے اور ساتھ ہی ہمارا مقدر بھی سو گیا۔ ابا جی، اب بتائیے ہم کس سے پاس جا کر اپنی فریاد کریں؟ کون ہے جو ہمارا خیال کرے؟ اس آدمی نے اسی دوران ہی، کال کے دوران، پھولوں والے سے کہہ دیا چادر بھیجنے کی ضرورت نہیں، مجھے یہی مل گئی ہے۔ اس نے کال بند کی، اس بچے کو اٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا، آج کے بعد میں اس قبر پر پھول نہیں ڈالوں گا، بلکہ آج کے بعد تمہارا، تمہارے گھر کا، تمہارے تمام بہن بھائیوں کا سارے کا سارا خرچہ وہ میرے ذمہ میں ہوگا۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم لوگ ان معاملات میں پیسے خرچ کرتے ہیں جہاں بظاہر فائدہ کوئی نہیں، اور جہاں ہماری عاقبت بننے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں پورا امکان موجود ہے، جہاں ہماری آخرت سنورنے کا سلسلہ ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں۔ تو ہمیں قبروں پر پانی اور پھول ڈالنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کہ خود ایسے کام کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر ویسے ہی ٹھنڈی رہے، کسی کو قبر پر پانی ڈالنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ایسے کام کریں کہ قبر میں ہمیں جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں نصیب ہوں، اوپر کسی کو پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ اور دوسرا، جو انسان دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ رب کائنات اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور جو اس نے صدقہ جاریہ چھوڑا ہوا ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ اس کی جو اچھی خصلتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، ان کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کریں، اس کے چھوڑے ہوئے نیک کاموں کو آگے بڑھائیں۔ یہ اس کی قبر پر پھول ڈالنے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ ایک پوسٹ نظروں سے گزری، مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دو۔ میں کہتا ہوں اس پوسٹ کو بدلنا چاہیے، قبر پر پھول ڈالنے کی بجائے بہتر ہے کہ کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس سوال کی وساطت سے، اس جواب کی وساطت سے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ اس حوالے سے خصوصی توجہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔